أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن الشان میں، جو بھی گناہ کریں گے گناہ کے بعد پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ کو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا کا۔ پچھلی آیات میں ایک واقعہ ہے، منافقوں نے حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں چوری کی۔ پہلے تو مسلمانوں پر پھر یہودی پر اس چوری کا الزام انہیں لگایا۔ بعد مسلمان بھی گناہ میں ان کے ساتھ اللہ علم میں شریک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حکم کرے توبہ کر لو، مغفرت طلب کرو، اللہ معاف کرنے والے۔ توبے کا کام ہے انسان کو گناہوں سے روکنے سے۔ ایک بہت عجیب فلسفہ ہے مذہب اسلام اور دوسرے مذہبوں کے درمیان۔ دوسرے مذہبوں میں توبے کا تصور نہیں، ان کے یہاں خیال ہے آدمی اگر یہ غلطی کر لیا، اس سے یہ گناہ ہو گیا تو وہ آئندہ جنم میں ایسے ویسے شکل میں یا ایسے ویسے روگ میں پیدا ہوگا، فلاں جانور کے جیسا یا ایسا۔ جب آدمی گناہ کرے گا اسے اپنی منزل سمجھ میں آئے۔ جب میں نے گناہ کر لیا اور آئندہ جنم میں وہ سوچے گا آئندہ جنم میں ایسا بدنام اور ایسا ایک دم ذلیل جانور ہوگا جو پیدا ہونا ہی ہے، تو چلو جہاں ایک گناہ ہوا وہاں 100 گناہ ہو۔ تو توبہ یہ صحابہ ہمارے لیے خیر ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں گناہوں سے روکنے کی ایک بہت بڑی حکمت ہمارے لیے رکھی ہے۔ جو اس کو سمجھتے ہیں اسے کبھی چھوڑتے نہیں، ہمیشہ اپنے ساتھ توبہ کے عمل کو دائمی طور پر پابندی سے کرتے رہتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز سے ہم سب کی سمجھ میں آئے توبہ کے فضائل بتلاتے ہیں۔ توبے کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ بندہ
جب تک اس پہ گرگرا طاری نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہے. یعنی آنکھوں پہ پردہ ہے، فرشتوں کا آنا جانا اور غیب کی دنیا اسے نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس وقت تک اس کی جو توبہ ہوگی وہ توبہ قبول ہوگی. جب آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، موت کا فرشتہ آ رہا ہے، آسمانوں کے دروازے دکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ جب اسے سمجھ میں آ رہا ہے، اب وہ ایمان لاتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر اعتبار سے ہمارے لیے آیات کے اندر توبے کے احکام بیان کر دی. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ. جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کا وبال اسی پہ. ایسا نہیں کہ نیکی کر دیا اللہ کی شان بڑھ گئی، یا گناہ کر دیا اللہ کی شان میں کچھ کمی ہو گئی. جو بندہ نیکی کرے گا اس کی نیکی اسی کے لیے فائدہ ہوگا، اور جو بندہ غلطی کر بیٹھے گا اس کی غلطی کا نقصان اور اس کی غلطی کا وبال اسی کے لیے ہوگا. اللہ نے اسی بات کو اس میں سمجھایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. چھوٹا گناہ کرے بڑا گناہ کرے، ایک تو خود کرے پھر دوسروں پہ الزام لگائے تو وہ بہت بڑے گناہ کو اٹھانے والے ہو گئے. چھوٹے گناہوں کی جدائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح اور نیک اعمال رکھے. جو بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے ساتھ ان اعضاء سے اس نے جو گناہ کیے گناہ دھلتے. ہاتھ دھویا وضو میں تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے وہ معاف، منہ دھویا تو منہ سے جو گناہ ہوئے وہ معاف. اسی طرح ہر عضو سے وضو کے اندر جو باڈی پارٹ وہ دھوئے گا اس سے جو گناہ اس سے سرزد ہوئی ہے وہ اس کے دھلتے رہے. صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے بھی خود بخود دھلتے. کبیرہ گناہوں میں کبیرہ بڑے گناہ تو ایسے گناہوں کی بھی توبہ اس کے اندر ہو جاتی ہے. صرف نیت شرط ہے. اگر اس نے وضو سے پہلے نیت کر لیا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے تمام ہی گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کی آپ سے توفیق مانگتا ہوں، میں ہرگز ان گناہوں کو نہیں دہراؤں گا، اس نیت کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے بڑے گناہ بھی اعمال میں معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے میں ہمارے لیے خیر ہی خیر رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے توبہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے گویا کہ اس نے ان کو کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ کر کے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح بے گناہ کے جیسا. ہم غیروں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے مندروں میں یا اپنے آپ کو کسی طرح تکلیف دے رہے ہیں یا وہ زمین کے بل لوٹ رہے ہیں، ان کے توبہ کی شکلیں بڑی عجیب و غریب، ان کے رسوم و رواج عقل کے بھی خلاف، بعض مرتبہ انسانیت کے بھی خلاف ہوتے ہیں. ہمارا مذہب اسلام یہاں ایک پاکیزہ اور نئی قدرت کے موافق ایک بھی چیز اس کے اندر قدرت کے خلاف نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ بھی بتلا دیا. الندم توبہ، آدمی کے اندر شرمندگی کا احساس جاگ کر ارے میں نے کیوں کیا ایسا، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا، تو یہی احساس شرمندگی اس کے لیے توبہ کے لیے اپنے آپ کو مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں، توبہ کے لیے اپنے آپ کو زخمی کرنے کی ضرورت نہیں، مٹی میں لوٹنے کی ضرورت نہیں، یا توبہ کے لیے کچھ اور اذیت اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک عمل ہے، اگر وہ نیکوں کی بستی کی طرف جاتا ہے تو وہاں جا کر ان کی توبہ کو وہ اور اختیار و امکان کے ساتھ قبول کرنے والا ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں میں ایک آدمی تھا، اس نے 9 قتل کی. پھر لوگوں سے پوچھا اب اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک راہب کی طرف اشارہ کیا، دیکھو وہ اب جو لوگ سننا ہے ان میں سب سے بڑا عالم ہے. یہودیوں میں راہب وہی درجہ رکھتا ہے جو عیسائیوں میں چرچ کا فادر اور پاسٹر جو درجہ رکھتا ہے. تو وہ اس راہب کی پہنچا
پہنچ کر اس نے اپنے جرم کا وقت کے سامنے اعتراف کیا اور اپنا حال بیان کی، دیکھو میں نے 99 قتل کیے، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس راہب نے کہا 99 جانوں کو تم نے قتل کیا، نہیں تمہارے لیے تو کوئی توبہ کا راستہ ہے ہی نہیں، بند ہو گیا تمہارے توبہ کا۔ یہ سننا تھا اس قاتل کے دل میں خیال آیا، جہاں نوبت پر 9 قتل نہیں اور قتل، تو اپنا راہب کو ظالم کو بھی قتل کر دیا۔ پھر قتل کے بعد لوگوں کے پاس پہنچا، پھر اس نے سوال کیا کیا اب دنیا میں اب موجود زندہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کوئی ہے سب سے بڑا؟ لوگوں نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا، جاؤ ڈاکٹر سے پوچھو، وہ اب موجودہ زندہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہے۔ تو وہ آدمی جو وہاں پہنچا اور اس سے پوچھا، پوچھنے پر اس نے کہا ہر گناہ سے ہر وقت توبہ، کیوں نہیں تمہارے لیے توبہ؟ تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہاں ایک شکل تم توبہ کی یہ اختیار کرو۔ اس نے بستی کا نام لیا، اور بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں اور کچھ لوگ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تم وہاں پہنچو، وہاں پہنچ کر اپنی توبہ کرو، اور یاد رکھو خبردار وہاں جانے کے بعد پھر اپنی بستی کی طرف تم آنا بھی نہیں اور آنے کے بارے میں سوچنا بھی، کیونکہ تمہاری بستی برائیوں کی بستی ہے، وہاں برے لوگ رہتے ہیں، پورا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ پھر جب واپس نہ تو وہ بندہ نیکوں کی بستی کی طرف چلا، ابھی آگا ہی راستہ وہ پار کیا تھا، اس کے موت کا وقت آ گیا، اس کی گھڑیاں پہنچی، موت کے فرشتے آ گئے۔ اب موت کے فرشتے بھی جو طرح کے بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے موت کے فرشتوں کا۔ موت کے فرشتے جب آسمان سے نیچے اترتے ہیں، اگر وہ نیک بندے کی روح نکالنے آتے ہیں تو وہ جنتیوں والا لباس، جنت کی نعمتیں، جنت کی خوشبوئیں اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور بڑے آسانیاں، بڑے اللہ کی جانب سے رحمتیں اس بندے کی منحصر ہوتی ہیں۔ جو بندہ ایسے ویسے حالات سے گزرا ہے اور بغیر توبہ کے جا رہا ہے تو اس کے لیے بڑی کٹھنائیاں، کتابوں میں لکھا ہے ٹاٹ کا ایک لاری کے اوپر لوڈ کے اوپر پلیٹ فارم کرتے ہیں، اس طرح سے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا لے کر آتے ہیں، اس کے اندر ایسی بدبو ہوگی اگر اس میں سے 1% بھی دنیا میں کھل جائے تو اس بدبو کی وجہ سے ساری کائنات کے لوگ مر جائے، ایسی خطرناک بدبو ہوگی۔ برے بندے کے روح نکالنے کا عمل بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بندے رحمت کے بھی ہوتے ہیں اور یہ بندے موت کے کام کو انجام دینے والے بندے عذاب کے بندے بھی ہوتے ہیں۔ دونوں قسم کے بندے وہاں پہنچے، یہ فرشتے دونوں قسم کے فرشتے اس بندے کے پاس پہنچے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ اللہ کی جانب نکلا تھا، جا تائبا الی اللہ، یہ اللہ کی طرف توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، اپنے دل کے کہا متوجہ ہو کر اب چلو اس کو ہم لے کے گئے، یہ رحمت کا مستحق ہو گیا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ اگرچہ نکلا تھا توبہ کے ارادے سے، پوری زندگی میں لم یعمل عملا صالحا قط، اس نے ایک بھی نیک کام نہیں کیا اپنی پوری زندگی، ساری زندگی اس نے برائی میں گزار دی۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوا دیکھو تم زمین کو پھاڑو، زمین وہ جو برائی کی بستی ہے وہ بستی سے یہاں تک کا فاصلہ زیادہ ہے، کم ہے، یا یہ بستی جو نیکوں کی بستی ہے وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ زیادہ ہے یا کم ہے؟ اگر یہ نیکوں کے قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر یہ بروں کے قریب ہے تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ فیصلہ ہوا، زمین کو مانپا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس بندے پہ رحم فرمایا اور زمین کے پردوں کو پھٹیڑ دیا، اور وہ بندہ نیکوں کی بستی کے قریب نکلا، اس کی وجہ سے اس پر رحم ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کے روح کو نکالا اور اللہ کے دربار میں نیکوں کے جیسے حالت میں وہ پیش ہوا۔ تو بزرگان محترم، توبہ کے ارادے سے وہ گھر سے نکلا تھا، اگرچہ 100 قاتل 100 لوگوں کو اس نے مار ڈالا، لیکن اللہ کا اس پہ رحم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، تو پھر وہ نیک بن گیا۔ تو یہ توبہ آخرت کے لیے تو ہمارے فائدے کی چیز ہے ہی، جو بندہ توبہ کرتا ہے
وہ اللہ کا محبوب ہو رہے ہیں توبہ تو وہ اللہ کے مقرب بندوں میں ہو جاتا ہے. اللہ اس کے لیے رحمت کی بارش بھی برساتے ہیں, اس کے روزی میں بھی برکت دیتے ہیں. اسی طرح اس کے ملازمت میں انکریمنٹ بھی بڑھتی ہے, اور اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو اس کا پروفٹ بھی بڑھتا ہے. بے اولاد ہے صاحب اولاد بنتا ہے, لڑکیاں ہیں, اگر اس سے لڑکے کی خواہش ہے تو اس کو لڑکا بھی ملتا ہے. ان ساری چیزوں کے لیے استغفار کرنا, سچے دل سے استغفار کرنا ہے, برے سے صحبت کرنا, نیکوں کی صحبت اپنانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تم سچوں کے ساتھ رہو, اچھوں کے ساتھ رہو, نیکوں کے ساتھ رہو. ان کے سچ کا, ان کی اچھائی کا, ان کی نیکی کا ان پہ اثر ہوتا ہے. اتنا اثر ہوتا ہے اگر تم سے کوئی نیک عمل نہ بھی ہو, ان کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا اور ان کے ساتھ تمہارا اچھا اور بہترین انجام. ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں ہم کن کی صحبت میں رہتے ہیں. صبح سے شام تک ہماری مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, کسی سے پیشہ ورانہ ملاقات, کسی سے دوستانہ ملاقات, کسی سے رشتے ناطوں کو نبھانے والی ملاقات, الگ الگ لوگوں سے طرح طرح کی ملاقاتیں. ہر ملاقات میں ہم اچھے سے دیکھ لیں کہیں ہم لوگوں کی صحبت میں نہیں رہ رہے, کہیں ہم برائی کے لیے ملاقاتیں نہیں کر رہے. اگر ایسا ہے تو پھر فوراً ہم پہ لازمی ہے, ہمارے لیے فرض ہے ہم توبہ کریں, اللہ کے نام میں رجوع ہو اور نیکوں کی صحبت کی طرف دوڑے جائیں. پتہ نہیں کب کس پل موت کی گھڑی آ جائے. اللہ اگر ہم پہ رحم فرمائیں گے تو ہم اسی توبہ کی برکت سے نیکوں میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ کے یہاں ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک.